بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر، لیکچر نمبر 49 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام میں سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق اعتصاب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی 23 کروڑ پاکستان کی مسلم امہ کے 70% کسانوں، 29% مزدوروں، محنت کشوں، ہنرمندوں، دفاع کش فرزندان اسلام کی سپاہ ہے، جن کو اہل وطن، کسانوں، مزدور افواج پاکستان میں بڑے ذوق و شوق سے بھیجنا ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہیں۔ گھر سے رخصت ہونے سے قبل اس کا غسل کرنا، ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز و قرب کا اس کو قرآن حکیم کے سائے تلے سے گزارنا، اس کو اجتماعی دعا کے ساتھ رخصت کرنا ایک عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے دور دراز پہاڑوں، میدانوں، صحراؤں، سمندری سرحدوں کا محافظ اگلے مورچوں پر دھوپ چھاؤں، سردی گرمی، بارش طوفان، دشمن کی آگ اگلتی توپوں کے سامنے سینہ تانے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اہل وطن کو امن و امان، پرسکون زندگی گزارنے، کاروبار حیات چلانے کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ زلزلہ ہو یا سیلاب یا کسی اور ناگہانی آفات سے ملک دوچار ہو، وہ ہر محاذ پر، ہر مشکل پر ملک و ملت کی خدمات کا مقدس فریضہ ادا کرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں کون ہے جو افواج پاکستان کی سپاہ کی خدمات کو عزت و حرمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا؟ پاکستان کے 23 کروڑ کسان مزدور جن کی اولادیں افواج پاکستان میں سپاہ کا فریضہ ادا کرتی ہیں، وہ ایسے جنرلوں جنہوں نے انگریز کے مسلط کیے ہوئے مغربی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی، تفاوتی، سودی مخلوط نظام حکومت، اس کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین و ضوابط کا تعلیمی نصاب، انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی، ان کے انگلش میڈیم طبقاتی تعلیمی ادارے، ان سے تیار ہونے والے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکر شاہی کے حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کے کفر کے حکومتی اسکالرز، ان کی حکومتوں، حکومتی ایوانوں، اداروں پر حکومتی اجارہ داری جاری رکھنا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد گورنر جنرل پاکستان سے زبردستی 1954 کو استعفیٰ لینا، لندن علاج کے لیے زبردستی بھیج دینا، پھر اس کی جگہ فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک گورنر جنرل کے عہدے پر مسلط رکھنا، 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا مارشل لا لگانا، سکندر مرزا سے تشدد کے ذریعے استعفیٰ لینا، اس کو ملک بدر کرنا۔ عدلیہ کے چیف جسٹس منیر نے ایوب خان کے مارشل لا کو بھی جائز قرار دے دیا۔ عدلیہ کا چیف جسٹس منیر ہر جرم کو قانون بناتا رہا جس کا وہ مجاز نہ تھا۔ کیا کمال ہے کہ حکومتی ٹولہ کے، حکومتی ایوانوں کے، حکمرانوں کے ماتحت افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا جیسے ملازم طبقہ کو گورنر جنرل لگانا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کے مارشل لا کو بھی جائز قرار دینا، قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر عدلیہ کا چیف جسٹس منیر پاکستان
کے گورنر جنرل بناتا رہا۔ اسی طرح افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان 1951 کو، ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی آئی چندری گڑھ، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان نون کو 1951 تا 1958 تک ایک دہشت گرد کی طرح حکومتی ایوانوں سے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا گورنر جنرل کے ذریعے سبق دوش اور ان سیاستدانوں کو سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ اسی طرح پہلے گورنر جنرل غلام محمد کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان اور اس کے ساتھی فوجی کمانڈر سکندر مرزا نے مل کر اس سے زبردستی استعفیٰ لیا اور اس کو لندن بھیج دیا اور اس کی جگہ فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو 1954 تا 1958 تک پاکستان پر مسلط رہا۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے مارشل لا لگایا، سکندر مرزا نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا، 3-4 فوجی کمانڈر نے مل کر اس کی خوب پٹائی کی اور فوج کی گن پوائنٹ پر اسے استعفیٰ لیا اور اس کو ملک بدر کر دیا۔ وہ ایران میں دفن ہوا۔ فوجی چیف کمانڈر یا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے کبھی افسر شاہی، فوج شاہی کو گورنر جنرل پاکستان بنا کر ان کے ذریعے سیاستدانوں کی تذلیل کی، کبھی افسر شاہی، فوج شاہی کو گورنر جنرل بنا کر فوج کے ذریعے پٹائی کروا کر ملک بدر کیا۔ مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی توہین سے بھی باز نہ آیا۔ پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان جیسے جاگیرداروں، بلوچستان سے نواب بختی جیسے نوابوں کو حکومت کا حصہ بنایا، جو 1958 سے لے کر 1970 تک پاکستان کی حکومت پر مسلط رہا۔ جب عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو ایوب خان نے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کی عوام نے احتجاج کیا، فوجی ڈکٹیٹر نے بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ عوام اور فوج کا قتال جاری ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ انڈیا کی فوج کے سامنے 90,000 فوجی سپاہ نے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے حکم کے تحت ہتھیار ڈال دیے۔ ان کو انڈیا نے قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کر دیا، مغربی پاکستان کا نام پاکستان رکھ دیا، 1 یونٹ کو توڑ دیا۔ جاگیردار ٹولہ کو خوش کرنے کے لیے 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد بڑھا دی۔ عوام کے گھر آج تک ماتم کدہ اور ان کے گھروں میں شہنائیاں بجتی جا رہی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ 1951 سے لے کر 1973 تک اس المیہ کے مجرم افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان جیسے مجرموں کی نہ انکوائری کی گئی، نہ مجرم کو تختہ دار تک پہنچایا گیا، نہ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے اضافی حکومتی ٹولہ، نہ ان کے شاہی طبقہ کے مجرموں کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات کا بجٹ بند کیا گیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے ڈیموں، بیراجوں کو محنت و مشقت سے تیار کرنے والے مزدوروں، کسانوں کی بجائے لاکھوں ایکڑ زمین حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کو بطور انعام دی گئی۔ ان کو رشوت، کمیشن، کرپشن سے اکٹھی کی ہوئی دولت، زمین، جائیدادیں، اندرون بیرون ممالک سب ضبط کرنا اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام کا حق بنتا ہے۔ یہ جرائم، یہ مجرم انگریز کے طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط کلچر کی پیداوار ہیں۔
اسلام کالے کو گورے، عربی کو اجمی پر کوئی فقیت نہیں دیتا۔ فوجی جمہوریت کے برہمن اور شودر کا نظام حکومت، کلاس 1 2 3 4 کا نظام کفر اب پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ اے عدلیہ کے عدل کش چیف جسٹس نثار اور تمام افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے شاہی طبقہ کے مجرموں، تم کیسے بمِ اہل و عیال جہازوں کے سفری اخراجات، مغرب کے رہائشی اور ضروریات حیات کے شاہی اخراجات کیسے برداشت کرتے ہو؟ عدلیہ کے عدل کش عادلو، کب تک تم 10-15 لاکھ اہل وطن کو ہر روز انصاف کی بھیک مانگنے والوں کو اپنی عدل کش عدلیہ کے دروازوں پر کھڑا کر کے انسانیت کی تسلیم کرتے رہو گے؟ پاکستان کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل پاکستان، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، جن کو ملک دولت کرنے کے جرائم کی سزا نہ دینا اور پاکستان کا کینسر ہیں، یا اللہ ہماری عدلیہ اور حکمرانوں کی پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔